بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے کہ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز سورہ صاد کی آیت نمبر 34 23واں سپارہ ہے، سورہ صاد ہے، اور اس کی آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق فتنا ہم نے آزمائش کی یا آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا علی کرسیہ ان کی کرسی پر، جسدن ایک جسم، ثم اناب پس پھر انہوں نے رجوع کیا۔ تو یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا کرتی ہیں، ان کا بھی امتحان لیا کرتی ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بعد جو نیک بندے ہیں اللہ رب العزت کے، ان کو بھی اللہ رب العزت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر ہے، اور آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کرسی پر ایک دڑ ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، ان کی جو کرسی ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے ایک جسم، ایک دڑ ڈال دیا۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی گئی اور انہوں نے توبہ استغفار کی۔ اب دڑ ڈالے جانے سے مراد کیا ہے؟ نہ قرآن مجید میں اس کی کہیں بھی صراحت ملتی ہے، اور نہ ہی حدیث میں کہیں بھی اس کی کوئی صراحت ملتی ہے۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث میں اس دڑ ڈالے جانے کا بس اتنا ہی ہے کہ ہم ایمان لائے کہ ان کی کرسی کے اوپر کوئی دڑ، کوئی جسم ڈال دیا گیا، آگے قرآن یا حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض ذکر جو اہل علم حضرات ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ جو بات قرآن نے کہی ہے اسی پر بس یقین رکھا جائے، اس سے آگے مزید سوالات یا مزید تحقیقات یا ریسرچ میں لگ جانا وہ مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہ جتنا اللہ رب العزت نے بتا دیا بس اتنا ہی ہے۔ ہاں، بہرحال بائبل جو ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دنیا دار بادشاہ کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، جو کسی طرح سے بھی کسی پیغمبر کی شائع نشان نہیں ہے۔ باقی یہ کہ پھر آگے علماء کی اپنی آراء ہیں، ان میں جو علماء ہیں ان کی تقریباً 2 رائے ہیں جن کو زیادہ تقویت ملی۔ ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے، اتنے وہ لاغر ہو گئے کہ ان کا بالکل ایسے جیسے وہ بالکل طاقت ہی نہیں رہی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں زندہ لاش، یعنی کہ روح تو ہے، سانس تو چل رہا ہے، لیکن جسم بالکل ایسے لاغر ہو گیا ہے، ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں بالکل جان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی گئی اور ان کی کرسی پہ دڑ ڈال دیا گیا، مطلب وہ اتنا سخت بیماری میں مبتلا کر دیے گئے کہ وہ بالکل ایک زندہ لاش، ایک دڑ جیسے پڑا ہوا ہے کرسی کے اوپر، اس جیسے ان کی کوئی کیفیت ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی ثم اناب، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ جب عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے۔ تو ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دڑ سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی ہیں۔ وہ کیسے کہ وہ ان کو بیماری ان پر آئی، اور بیماری اتنی شدت سے آئی کہ یہ بالکل ایک زندہ لاش بن گئے، اور وہ ہی خود کرسی پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور دعا کی نتیجے میں ان کو صحت بھی ملی، اور آگے ان کی دعا ہے، ان کو بادشاہ جو ملی وہ بھی معاملہ ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے ہم دیکھا جائے تو یہ ایک نبی کے شائع نشان بھی ہے، اس کی شان کے خلاف یہ بات نہیں ہے۔
اور امام راضی وغیرہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسرا مطلب جو دوسری رائے ہے جس کو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج رات وہ اپنی 70 بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گے اور ہر ایک بیوی سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، یعنی کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آج کی رات وہ اپنی 70 بیویوں سے تعلق قائم کریں گے اور ان 70 کی 70 سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا۔ اور اس جملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو چنانچہ ان کی کسی بیوی کو بھی حمل نہ ٹھہرا سوائے ایک کے، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور اس کا بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص تھا۔ اور اتنی بات جو ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 70 بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی نیت کی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور ان سے ایک بیوی سے صرف حمل ٹھہرا اور وہ بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ یہ ترمذی وغیرہ اور کچھ دوسری کتابوں میں احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے۔ اب باقی اس کے آگے یہاں سے آگے جو ہے وہ مفسرین کی کچھ اپنی آراء ہیں کہ اس کے بعد اس بچے کو لا کے حضرت سلیمان، کیونکہ وہ اس میں وارث ہے، اس بچے کو جو کہ ایک دڑ ہے، معذور ہے، اس کو لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت شاہی پر لا کر رکھ دیا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی معذور، اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ثم اناب والا معاملہ کیا کہ پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی لغزش کا احساس ہوا کہ میں نے تو انشاءاللہ کہنا تھا وہ میں نے نہیں کہا۔ تو باقی اس جو دوسرا قول ہے اس کو بعض علماء نے رد کیا ہے اور ان کی جو دلیل ہے وہ اتنی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی مرد کا ایک ہی رات میں 70 عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ناقابل فہم بات ہے کہ یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بھی کئی ایسے تعجب انگیز معاملات تھے جن کو ہم معجزات کہہ سکتے ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام ان کے معجزات اور ایسی جو معاملات تھے وہ ظاہر سی بات ہے انسانی عقل سے ماورا چیزیں ہیں، انسانی عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ پرندوں کی آواز کا سننا، تو اگر ایک مرد 70 عورتوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا تو مرد جو ہے وہ عمومی طور پہ عام مرد جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرندوں کی آوازیں بھی نہیں سن سکتے، تو یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، کوئی عام مرد ہواؤں کو اپنے تابع نہیں کر سکتا، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا یا ان کے ایک خصوصیات میں سے ہیں۔ تو جیسے اب وہ معاملات وہ ان کے تابع ہو گیا، ہوا ان کے تابع ہوگی، پرندوں کی آوازوں کو سمجھنا، اسی طرح اللہ رب العزت ان کو ایسی طاقت بھی دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں 70 اپنی ازواج کے ساتھ تعلق بھی قائم کریں۔ اور اسی طرح حدیث میں جو آتا ہے کہ جو جنت کا مرد ہوگا، جنت میں جو مرد ہوگا اس کے اندر 100 مردوں کی طاقت ہوگی، یعنی کہ ایک مرد جو جنت کے اندر جو مرد ہوگا اس کے اندر 100 مردوں کی طاقت ہوگی۔ تو اب اس حدیث کو بھی اگر دیکھتے ہوئے جب جنت میں اللہ رب العزت ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت عطا کرنے پہ قادر ہے تو دنیا پہ اپنے نبی پر معجزاتی طور پہ اس پہ کیسے قادر نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو اب صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ تو ناممکنات میں سے ہے، تو بالکل ایسی ہی بات ہے، ناممکنات میں سے ہے ایک رات میں 70 ازواج کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا، لیکن وہ عام افراد کے لیے ناممکنات میں سے ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا یا معجزاتی طور پر اس کا انکار کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سارے کلام کا ہم جو بھی اس سے مراد لیں، پہلی رائے جو ہے قرآن نے تو اس کو مبہم رکھا کہ ان کے جسم پر ان کی کرسی پر ایک جسد، ایک دڑ ڈال دیا گیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ثم اناب والا معاملہ کیا کہ رجوع کیا، تو قرآن نے تو اس کو، قرآن حدیث نے اس کو مبہم رکھا ہے۔ باقی علماء کی اپنی آراء ہیں۔ پہلی رائے جو تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی کہ خود اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ زندہ لاش، تو وہ اپنے
तख्त पे वो पड़े हुए थे, एक ज़िंदा लाश यानी कि धड़ की सूरत में। फिर अल्लाह से सुबहान आप तौबा और इस्तिगफार किया और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और अगर दूसरे एतबार से देखा जाए, दूसरी राय जो है कि उन्होंने एक ही रात में 70 औरतों के साथ ताल्लुक़ कायम किया, इंशाल्लाह कहने भूल गए और उनकी नीयत ये थी कि हर एक से मुजाहिद पैदा होगा, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ और वो भी जिस्मानी तौर पे माजूर, वो उनके कुर्सी पे ला के रखा गया। तो जब उसको देखा तो सुमा अना वाला मामला हुआ कि ये तो मेरे से लग्जिश हो गई है, मैंने तो कुछ और नियत की थी लेकिन इंशाल्लाह कहना मैं भूल गया था। तो मकसूद ये है कि बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माया और आज़माने के बाद फिर उन्हें एहसास हुआ अपनी लग्जिश का और उन्होंने तौबा और इस्तिगफार की और उनकी तौबा के नतीजे में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रुजू को, उनकी तौबा को कबूल फरमाया। देखिएगा, वलक़द फ़तन्ना, और तहकीक हमने आज़माया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वालक़ैना, और हमने डाल दिया अला कुर्सी ही, इनके कुर्सी पर जसन एक धड़, सुम्मा अनाब, फिर उन्होंने रुजू किया। क़ाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, रब्बि ग़फ़िरली, ए परवरदिगार तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, वहबली मुल्कन, और मुझे वहबली, और मुझे हिबा कर या अता फरमा, मुल्कन, ऐसी बादशाह, ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी, जो ना मिली हो मेरे बाद किसी को, ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी, जो मेरे बाद किसी को ना मिले, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। तो अब यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, और दुआ उन्होंने क्या की? दुआ उन्होंने ये की कि ए परवरदिगार मुझे तू बादशाहत अता फरमा, और बादशाहत भी कैसी कि आम बादशाहत नहीं, छोटी मोटी बादशाहत नहीं, बल्कि ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को भी ना मिली हो। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया, और नबी अलैहिस्सलाम ने भी एक हदीस में फरमाया कि मेरे भाई सलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो इससे पहले ना किसी को बादशाहत अता फरमाई, ना ही इसके बाद किसी को अता फरमाएगा। फसख्खरना लहुर रीह, बस हमने मुसख्खर कर दिया उनके लिए हवा को, तजरी बि अमरिही, जो चलती थी इनके हुक्म से, रुखाअन, नरम नरम, हैसु असाब, जिस तरह वो चाहते थे, हैसु असाब, जिस तरह वो चाहते थे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चलती थी, जिस तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म करते थे उस तरफ चलती थी। रुखाअन, नरम नरम, हैसु असाब, जिस तरह वो चाहते थे। रुखाअन से मुराद, नरम से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही वो रफ्तार के एतबार से बहुत आहिस्ता। अब ज़ाहिर सी बात है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पे सफ़र भी फरमाया करते थे, तो इससे मुराद ये है कि रफ्तार के एतबार से तो बेशक तेज़ ही हो, रफ्तार के एतबार से तो बेशक तेज़ ही हो, लेकिन उसमें अंदाज़ ऐसा हो कि उसमें हचकोले ना लगें, उसमें अंदाज़ ऐसा हो कि उसमें हचकोले ना लगे। यानी कि हम अगर मिसाल ले ली जाए तो गाड़ियों में भी जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें ज़रा सी भी जो रोड है उसके ऊपर अगर ऊंच नीच हो, रोड अच्छी ना बनी हुई हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झटके से महसूस होते हैं, हिचकोले लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी गाड़ियाँ और अच्छी और महंगी वाली गाड़ियों की तरफ जाएं तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और उतनी आरामदेह होंगी, उसमें बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा। तो इसी तरह अब स्पीड तो उनकी एक जैसी ही है, लेकिन छोटी गाड़ी में उसमें जो हचकोले हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं बड़ी गाड़ी के बनिस्बत। अब यहाँ से रुखाअन से मुराद उनकी हवा नहीं है, सॉरी मादरत, रफ्तार नहीं है, बल्कि रुखाअन, रफ्तार तो उसकी तेज़ ही, लेकिन वो ऐसे अंदाज में कि इंसान उस पर सफ़र करते हुए हचकोले ना खाए या इधर उधर ना डोले। व शयातीना, और हमने उनके वसखरना लहू शयातीन, लहू रिह था, अब वसखरना लहू शयातीन कि हमने उनके लिए मुसखर कर दिए या ताबे कर दिए जिन्नात को, कुल्ला बनाइन व गवाज़, हर कोई। अब शयातीन कैसे थे? शयातीन से मुराद यहाँ पर जिन हैं कि जिन किस तरह के थे कि हमने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, सब के सब बनाइन, इमारतें बनाने वाले, व गवाज़, और गोते मारने वाले, यानी कि ऊपर नीचे जिस तरह भी चाहें वो सफ़र। व आखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, और बाज़ दूसरे जिन्नात भी मुकर्रनीना जो जकड़े हुए थे फिल अस्फाद, जंजीरों में या फिर बेड़ियों के अंदर, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे
جنات کو بھی کر دیا. اور جنات کیسے تھے؟ وہ عمارتیں بنانے والے بھی، اور لمبے لمبے سفر کرنے، پانیوں کے اندر غوطے مارنے والے، ہواؤں کے اندر غوطے مارنے والے. اور بعض ایسے بھی تھے جو ان کے تابع اس انداز میں تھے کہ ان کو جکڑ کے بیڑیاں ڈال کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا. ھذا عطاؤنا، اب اللہ نے فرما دیا ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری عطا. فمنن، پس آپ عطا کریں، او امسک، یا روک لیں، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہے. یعنی کہ اتنی بڑی بادشاہت دینے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اب اے سلیمان آپ کی مرضی ہے. اے سلیمان علیہ السلام اب آپ کی مرضی ہے. ھذا عطاؤنا، یہ تو ہے ہمارا انعام، یہ تو ہے ہماری عطا. فمنن، پس آپ کسی کو عطا کریں، یعنی کہ اس کو دیں. او امسک، یا پھر روک لیں. بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہے. کہ آج کے دن معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو عطا کریں یا آپ سے روک لیں، آپ سے کسی طرح کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی، وہ حکومت کیسی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی حکومت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور قبول اس طرح کیا کہ دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پر اللہ رب العزت کی حکومت قائم کی، اور شیطان ان کے سامنے جھک گئے. ہواؤں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے تابع فرما دیا. اور ایک بہت بڑی سلطنت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی کہ ہر ایک چیز گویا کہ ان کے تابع تھی، جو ان کی مرضی کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی تھی. اور اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت دینے کے بعد اللہ رب نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ تو ہماری عطا ہے. فمنن، اب آگے آپ سے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے آپ کو بادشاہ دے دی تو اب آپ نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. فمنن، آپ بے شک عطا کریں، او امسک، یا پھر آپ روک لیں. بغیر حساب، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نزدیک لَزُلْفَىٰ، بہترین درجے والے، وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بڑے ٹھکانے والے ہیں. اب ہم نے ان کو عطا بھی کیا. اور وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نزدیک لَزُلْفَىٰ، بڑے درجے والے ہیں. لَزُلْفَىٰ، بہت بڑے درجے والے ہیں. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ایک اچھے ٹھکانے یا عمدہ ٹھکانے یا بڑے ٹھکانے والے ہیں. تو یہاں تک تھا انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق. اللہ رب العزت نے چاہا تو کل ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.